الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور یقیناً جو اصحاب الایکہ تھے جنگل والے، وہ بھی ظالم لوگوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور وہ دونوں جو ہیں وہ شاہراہ عام پر ہیں، ایک کھلے راستے کے اوپر ہیں۔ آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 سورۃ الحجر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 77 تک اللہ کے فضل سے ہم نے گزشتہ سبق کے اختتام پر مکمل کر لیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الحجر بنیادی طور پر اس کا موضوع انذار ہے۔ انذار کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا، تنبیہ کرنا، وارننگ دینا۔ تو اس میں دراصل پورے یعنی کہہ لیجئے کہ پوری صورت کے اندر جو تنوع ہے، جو مضامین کا ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف ہے یا مختلف ہونا ہے، وہ بھی انذار ہی کے پیرامیٹر کے اندر ہے، اس میں بھی انذار ہی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہوا تو وہ بھی اسی حوالے سے کہ جو ابلیس اور اس کے ماننے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے جو بھی ہوں گے ان کو بھی عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اسی طرح آخری حصہ جو ہے اس صورت کا یعنی کہہ لیجیے سیکنڈ لاسٹ، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 84 جس موقع پر ہم اس وقت ہیں، اس میں سابقہ اقوام کے انجام کا ذکر ہے، اور سابقہ اقوام کے انجام کا ذکر تو بالعموم انذار کے لیے آتا ہے، اور یہاں پہ بالخصوص انذار کے لیے ہے، اس لیے کہ سورۃ الحجر کا بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے ہی انذار۔ لہٰذا اس میں بڑے اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا پہلے، اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا۔ اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا ذکر اس کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں اس لیے آ جاتا ہے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ بھی ایک ہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور پھر تیسری مناسبت یہ ہے کہ فرشتے جب عذاب لے کر آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر، جب انہوں نے عذاب نازل کیا اللہ کے حکم سے، تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر انہوں نے بیٹے کی بشارت بھی دی، اور اسی موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ مجھے بتائیں کہ تمہارا اصل کام کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو انہوں نے مقصد بھی بتا دیا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ تو قوم لوط کے ذکر کے ساتھ ان کی جو 5 بستیاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
ایک دائمی آباد راستہ ہے جس کے اوپر وہ ساری بستیاں موجود ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں بستیاں کہتے ہیں. صدوم جو ہے وہ تو ایک بستی تھی، اور وہ ان کی جو سب سے بڑی اور مرکزی بستی تھی وہ صدوم تھی، وگرنہ 4 اور بستیاں بھی تھیں جس میں سعوہ، عثرہ اور دومہ، یہ 4 بستیاں اور تھیں جو یعنی صدوم کے علاوہ، اور یہ ساری تباہ و برباد ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الایکہ کا ذکر فرماتا ہے. یہاں بالکل اشارے کے ساتھ، بہت اختصار کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہے انذار کے لیے کہ یہ جو اصحاب الایکہ تھے وہ بھی ظالم تھے، یعنی جو ظالم ہوتا ہے اس کے اوپر عذاب آتا ہے. تو اصحاب الایکہ جو ہیں وہ بھی ظالم تھے. اصحاب الایکہ کون ہیں؟ ایکہ کہتے ہیں جنگل کو جہاں پہ گھنے درخت ہوں، تو اور گھنے درختوں سے جو جنگل بنتا ہے اس کو ایکہ کہتے ہیں. یعنی ویران سنسان جو صحرا یا پہاڑ کا جنگل ہو وہ نہیں اس سے مراد، اس سے گھنے درختوں والا جنگل مراد ہے. تو اصحاب الایکہ گھنے جنگل والے لوگ یا جنگل والے لوگ وہ کون تھے؟ اس سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ الگ قوم تھی، اور اس قوم میں بھی بہت ساری خرابیاں آئیں شرک کے علاوہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ہی ان کو بھی دعوت دی، اور یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہی ان کی طرف بھیجے گئے. لیکن اور ان 2 الگ الگ اقوام کا ذکر بھی بعض مفسرین نے کیا، اس لیے کہ اصحاب الایکہ کا ذکر بھی ہے اور اصحاب مدین کا ذکر بھی ہے. اور یعنی کیا اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں یا یہ 2 مختلف ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اختلاف ہے، اور جس بات پر اتفاق ہے تمام یعنی جمہور مفسرین کا وہ یہ کہ اصحاب الایکہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہی کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں گھنا جنگل تھا. اب واللہ عالم یہ علاقہ کون سا ہے. ویسے تو عرب جس کو کہا جاتا ہے اس دور کا عرب، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو عرب کہا جاتا ہے، اس میں آج کے دور کا ملک شام بھی شامل ہے، آج کے دور کا اردن بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے. یہ پورا علاقہ ملا کے ایک یعنی عرب کہلاتا تھا اس دور کا عرب. اور جتنی بھی اقوام کا یہ 6 کی 6 اقوام جس کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، یہ ہیں ان کا جو مقام ہے، ان کی جو جگہ وہ ہے عرب کے اندر. اس لیے جو مقامی طور جغرافیائی طور پر جو قریب اقوام تھی انہی کا ذکر قرآن حکیم نے بار بار کیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور کچھ نہ کچھ ان کو معلوم بھی تھا. اور بستیوں کی، شاہراہوں کی خاص طور پر بات کی کہ ان راستوں کے اوپر ہیں. لہٰذا یہ جو تجارتی راستہ حجاز سے شام کی طرف جاتا تھا تو اسی کے اوپر یہ بستیاں کہتے ہیں کہیں قریب موجود تھیں. اب یہ تاریخ کی بات ہے، اور آج کے دور میں وہاں مختلف ممالک بن چکے ہیں. اردن الگ ملک ہے، شام الگ ملک ہے، فلسطین الگ ملک ہے. تو اب اگر آپ وہاں جائیں اور اس کو ایک بات تو بالتعین کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں یہ جس مقام پر تھی وہاں آج کل بحیرہ مردار ہے، یعنی جس جگہ بحیرہ مردار ہے بالکل اسی مقام پر وہ بستیاں تھیں. لہٰذا جب قرآن ذکر کرتا ہے قوم لوط کی تباہی کا تو ساتھ ہی اصحاب الایکہ کا یا قوم شعیب کا یا اصحاب مدین کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی قریب ہی ہیں. قرآن نے جب یہ کہا کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں ہی جو ہیں وہ ایک کھلے راستے پر ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایک چلتا ہوا راستہ ہے، کوئی آباد راستہ ہے، اور وہ آباد راستہ وہی تاریخی تجارتی شاہراہ تھی جو حجاز سے لے کر شام تک جاتی تھی اور آگے کے ملکوں کو بھی آپس میں کنیکٹ کرتی تھی. تو یہ اصل میں اسی کے قریب کہیں یہ واقع ہونے چاہیے جغرافیائی طور پر. اب اگر آپ جائیں اردن وغیرہ میں تو یہ جو بحیرہ مردار ہے بالکل فلسطین کی سرحد کے ساتھ ہے ظاہر، بلکہ آدھا اس کا حصہ جو ہے وہ فلسطین میں ہے اور آدھا اردن کے اندر ہے. تو اس میں اس سے پہلے جو پہاڑ ہیں، اگر آپ موتا سے بحیرہ مردار کی طرف جائیں، موتا جس جگہ جس مقام پر جنگ موتا ہوئی
تو وہاں سے اگر آپ جائیں بحیرہ مردار کی طرف تو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے، آج بھی اس کو مدین کہا جاتا ہے۔ تو مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدین دراصل وہی مدین ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ مدین ہو گیا، اور قرآن جب کہتا ہے کہ یہ بستیاں قریب قریب ہیں تو وہ قریب قریب بھی ہیں، اور قریب ہی بحیرہ مردار ہے اور قریب ہی مدین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب قریب ہی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی واللہ عالم تاریخی طور پر اس میں حقیقت کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اردن کے اندر جو مختلف مقامات ہیں، مختلف جو قبریں موجود ہیں انبیاء کی بھی، اور مختلف ان کے جو مقامات موجود ہیں، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام کی قبر کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ مدین تو دور ہے وہاں سے، لیکن اگر آپ شعیب علیہ السلام کی قبر کی طرف جائیں تو وہاں راستے میں عام طور پر تو پہاڑ ہیں وہاں، اور خشک پہاڑ، اور یعنی صحرا، جس طرح کا سعودی عرب کا ماحول ہے بالکل اسی طرح کا، لیکن ایک دم آپ کو گھنے جنگل نظر آتے ہیں، ایک گھنے باغات کا ایریا آ جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کو جاتے ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام کو جاتے ہوئے۔ اب ظاہر ہے اردن کی گورنمنٹ نے وہاں جتنے مقامات صحابہ ہیں یا مقامات انبیاء ہیں ان کے قریب قریب انہوں نے کوئی نہ کوئی مسجد بنا دی ہے، اور مسجد کے ساتھ یوں آبادی کر دی ہے وہاں پہ، اور آپ جس بھی مقام پہ جاتے ہیں وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہی۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو گھنا جنگل ہے وہاں پہ کوئی قوم آباد ہو اور اس کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور یا پھر اصحاب مدین ہی کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ علامہ ابن کثیر، علامہ شوکانی وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اصحاب الایکہ سے مراد اصحاب مدین ہی ہیں، اور یہ قریبی بستی تھی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ قریبی ہے تو اب بھی وہ تاریخی طور پر قریبی محسوس ہوتی ہے۔ مدین یا مدین کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا تو بیٹا تھا، اس کے نام پر یہ بستی بنی، یا پھر پوتا تھا، اور یا پھر نواسا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف خیال، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لڑی چلی ہے وہ ایک نہیں ہے، 3 لڑیاں چلی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نسل جو چلی ہے وہ 3، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس میں بنی اسماعیل ہیں اور دوسرے جو بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، جس میں آخر پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری لڑی بنی اسرائیل کہلائی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ایک تیسری لڑی جس کو بنو قطورہ کہتے ہیں تاریخ میں، یعنی حضرت کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھیں سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ، قطورہ، اور اس سے جو نسل چلی ہے اس سے اصحاب مدین ہے۔ تو مدین کا نام جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کسی شخصیت کے نام پر ہے، اور وہ شخصیت یا تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور یا پھر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یا نواسا ہے۔ اس طرح سے یہ نسل بہرحال آگے چلی ہے۔ تو اصحاب الایکہ اصحاب مدین ہی ہیں، یہی جمہور مفسرین کا خیال ہے، یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ہی کوئی گھنے جنگل والے کوئی الگ لوگ تھے۔ لفظی معنی اصحاب الایکہ کا وہ یعنی جنگل والے، اور ان کی جو خرابیاں قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر بھی بیان ہوئی ہیں وہ خرابیاں وہی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی قوم ہے جو اصحاب مدین کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا تھیں؟ شرک کے علاوہ 3 کام یہ بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے، 3 بڑی خرابیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شرک ہی سب سے بڑی خرابی ہے، اگر کسی قوم میں شرک آ جائے تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کردار کی 3 بڑی خرابیاں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک رہزنی ہے کہ یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، راستے کاٹتے تھے، لوگوں کو لوٹتے مارتے تھے، اور اسی طرح یہ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور ناپ میں بھی کمی کرتے تھے۔ یہ خاص خصوصیات ہیں، یہی اصحاب الایکہ کی بیان کی گئی ہیں اور یہی اصحاب مدین کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ ہیں، وہ ایک ہی قوم۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ظالم تھے،
اب ظاہر ہے جو شرک کرنے والا ان شرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظالم اور کون؟ تو یہ شرک کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، یہ ظالم تھے. اور یہ بات اشارتاً کفار مکہ کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ تم بھی شرک میں مبتلا ہوگے، ظالم تم اس وجہ سے بھی ظالم. اب دیکھیں ظلم کرنے والا اگر کوئی راہزنی کرتا ہے یا کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا حق غصب کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے. لیکن سب سے بڑا ظالم، کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ جو ہے اللہ کا حق غصب کرتا ہے، اور اللہ کا حق غصب کرنے والا مشرک ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. لہٰذا یہ تھے تو ظالم ہیں، ناپ میں کمی کریں تو بھی ظلم کرتے تھے، تول میں کمی کریں تو بھی ظلم کرتے تھے، راہزنی کریں تو بھی ظلم کرتے تھے. اور اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے تھے تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم تھا، یہ موجود تھا. لہٰذا اللہ فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان کو سزا دی یا ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا. ناقامہ، نقم کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، تو انتقمنا، انتقامہ باب افتعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بتکلف اور پوری پلاننگ کے ساتھ سزا دینا، اس لیے اس کا معنی بدلہ لینا بھی ہوتا ہے. تو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی اس طرح ان سے کیسا بدلہ لیا؟ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی عذاب آیا، صحابہ مدین کے اوپر بھی ایک پہلے بادل آ گیا، پھر ایک چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر، اور یہ سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کڑک کے ساتھ ہی یہ سارے ختم ہو گئے. اور یہ مختلف مقامات پر ذکر ہم سن آئے ہیں، جو تباہ شدہ اقوام ہیں ان میں ان کا ذکر ہے. یہاں پہ صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 اور 79 میں اس کا بس اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا، گویا جیسے کسی کو ڈراوا دینا ہو اور صرف اشارے کے ساتھ آدمی کہے کہ ان کو بھی ذہن میں رکھو، وہ بھی ظالم تھے، ان سے بھی ہم نے بدلا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا تھا اصحاب الحجر نے بھی نبیوں کو، رسولوں کو. اب اصحاب الحجر کون ہیں؟ یہ پہلے بھی جب سورت کا آغاز ہم نے کیا تھا اس وقت میں نے عرض کیا تھا الحجر نام کی بستی تھی. یہ بستی کا نام کے اعتبار سے ہے، حجر یعنی پتھر سے نہیں ہے یہ. البتہ چونکہ مادہ حجر اور حجر کا ایک ہی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی مناسبت یہ رکھی ہے کہ اس بستی کو حجر کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ اس میں بیشتر گھر پتھر کو تراش کر بنائے گئے تھے، اور پتھر کو تراش کر بنائے جانے والے گھروں کی جو بستی تھی اس کو الحجر کہا جاتا تھا. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، وجہ تسمیہ کوئی بھی ہو. الحجر ایک نام ہے، اس میں علم ہے، اور حجر جو ہے وہ پتھر یا کوئی کسی اور یعنی جو سخت چیز ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ چٹان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر سے مراد وہ قوم ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ مبعوث کیے گئے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں دوسرے مقامات پر اللہ کریم نے اس کو قوم سمود کہا. اس کا مطلب ہے اصحاب الحجر جو ہیں دراصل یہ قوم سمود کے لوگ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام گئے تھے. صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، یہ نہیں مانے، انہوں نے باقاعدہ سرکشی کا اظہار کیا. ہم دوسرے مقامات پر پڑھ آئے ہیں اس تفصیلات. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے بالکل ہی جھٹلا دیا تو پھر انہوں نے نشانی مانگی. نشانی کے طور پر ان کے حسب منشا ایک اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکال کر ان کو دکھا دی گئی. پھر وہ اونٹنی ان کے لیے مصیبت بن گئی، اس لیے کہ وہ چارہ بہت کھاتی تھی، پانی بہت پیتی تھی، ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اب انہوں نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹانا چاہا، حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. خود مانگ کے معجزہ لیا تھا، لہٰذا اس کو آپ کچھ نہ کہیں، اگر کچھ کہیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے. انہوں نے اس بات کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو اس کی پہلے ٹانگیں کاٹی اور پھر اس کو قتل کر دیا، اور اس کو مارنے کے بعد ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا. تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کس کو تھا؟ وہاں کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام. کہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے یہ بھی ظاہر محل وقوع کے اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے عرب میں ہی تھی، اور عرب کا جو وہ علاقہ جو آج بھی حجاز سے یا مدینہ منورہ سے جو راستہ تبوک کو جاتا ہے اس راستے پر یہ بستی تھی الحجر.
اور اس پر اگلی آیت میں، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑ تراش کر ایک محفوظ گھر بنا لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے اس بستی کے نام کی کہ یہ پتھروں کو تراش کر، یہ پہاڑوں کو تراش کر یہ بناتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے ان آثار کے قریب اصحاب الحجر جو ہیں، جہاں ان کے آثار ہیں ان کی بستی کے، اس کے قریب ہی اب موجودہ جو سعودی عرب ہے اس کا ایک شہر العلا موجود ہے، اس شہر کے قریب ہی ان کے آثار موجود ہیں۔ ان کو آج کی تاریخ میں مدائن صالح کہتے ہیں، مدائن صالح، صالح حضرت صالح علیہ السلام کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تو اکیلے نبی جو مبعوث کیے گئے قوم سمود کی طرف، حضرت صالح اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ تو رسولوں کی تکذیب یعنی قوم سمود نے اور اصحاب الحجر نے کی ہے، حالانکہ انہوں نے تو عملاً کس کی تکذیب کی تھی؟ صرف صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ تو قرآن کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کی تکذیب کرنا ایسے ہی ہے جیسے جملہ انبیاء کی تکذیب کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ سکھایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول ہونے کے اعتبار سے ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ظاہر ہے فرق ہے بھی نہیں، ایک کی جز کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہی کل کا حکم بھی اس کے اوپر وہی صادق آئے گا۔ اس لیے اگر صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے مرسلین کی، تمام رسولوں کی تکذیب کی ہے، بعد میں آنے والوں کی بھی تکذیب ہو گئی، پہلے سے آنے والوں کی بھی تکذیب ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گزشتہ انبیاء کی بھی تکذیب کی۔ یہودی اور عیسائی جو اگرچہ کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے وہ دراصل کسی بھی رسول کو نہیں مانتا۔ وہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ پچھلے انبیاء کو مانتے، وہ پچھلوں کو بھی نہیں مانتے۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کر لیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا سفر فرما رہے تھے، آپ غزوہ تبوک کے لیے جب گئے 9 ہجری کو، آخری غزوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا لمبا سفر جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے آثار میں سے گزرے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کی بستی، جن بستیوں کے اوپر عذاب آیا ہے، وہاں جانا پڑے تو پہلی تو صورت یہ ہے کہ جاؤ ہی نہ، ان کی بستیوں میں، ان آثار میں داخل ہی نہ ہو۔ اگر داخل ہونا بھی پڑے، اگر جانا بھی پڑے تو پھر روتے ہوئے جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جاؤ۔ فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم الا ان تکونوا باکین، اس طرح کی قوموں کے اوپر اور ان کی بستیوں کے اوپر کبھی داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ روتے ہوئے داخل ہو۔ فإن لم تکونوا باکین، اور اگر رونا نہیں آتا، اگر رو نہیں سکتے، فلا تدخلوا علیہم، تو پھر بغیر رونے کے ان کی بستیوں میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ فرمایا ان یصیبکم مثل ما اصابہ، ایسے نہ ہو کہ جس طرح کا عذاب ان کو پہنچا ہے آپ کو بھی پہنچ جائے۔ یعنی اگر ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے اگر آپ اس بستی میں نہیں داخل ہوتے اور بالکل دھڑلے کے ساتھ ایک پکنک پوائنٹ سمجھتے ہوئے آپ سیر کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے وہی عذاب جو ان کے اوپر آیا وہ تمہارے اوپر بھی آ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا حال بیان کرتے ہوئے صحابی کہتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے ہیں مدائن صالح سے یا اصحاب الحجر کی بستی کے آثار سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر لپیٹ لیا اور اپنی چال تیز کر دی، وہاں سے جلدی سے نکل گئے. ثم قطع راسہ واسرع السیر حتی اجاز الوادی، کہ اس وادی سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کپڑے سے لپیٹ لیا اور آپ تیز تیز چلے کہ جلدی سے وہاں سے نکل جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے. گویا ایک تو روتے ہوئے نکلنا ہے، اللہ کے عذاب کی پناہ مانگتے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ تیز تیز کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ ان عذاب شدہ قوموں کے اوپر کبھی داخل نہ ہوا کرو. اللہ اکبر، ہاں کبھی داخل ہونا پڑ بھی جائے، الا ان تکونوا باکین، اگر گزرنا پڑ بھی جائے ایسی اقوام میں سے اور ایسی بستیوں میں سے تو روتے ہوئے گزرا کرو، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف توجہ کر کے اس سے پناہ مانگتے ہوئے اور روتے ہوئے وہاں داخل ہو اور وہاں سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ اصحاب الحجر کی جو یعنی مدائن صالح ہیں یا ان کی جو آثار ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمیں بہت سارے احکام شریعت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے سارے رسولوں کو بھی جھٹلایا، اگرچہ بظاہر انہوں نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ان کو ہم نے نشانیاں دی تھی اپنی، جیسا کہ اونٹنی کی نشانی تھی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے نشانیوں سے بھی اعراض کیا، اللہ کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ نہیں دی. حالانکہ جب معجزہ آتا ہے، اور خاص طور پر وہ معجزہ جو مانگ کر لیا جاتا ہے، مانگ کر لیا جانے والا معجزہ جو ہے وہ تو ہوتا ہی بڑا خطرناک ہے. خطرناک اس اعتبار سے کہ جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ یا اللہ کے کسی نبی سے نشانی مانگتے ہیں کہ نشانی دکھاؤ، اور وہ نشانی آ جائے، اللہ اکبر، تو اس کے بعد اگر کوئی قوم میں سے کافر رہ جائے تو پھر اللہ کا عذاب لازماً آ جاتا. ویسے اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ عطا ہو، لوگوں کی خواہش کے بغیر اللہ کی طرف سے معجزہ عطا ہو، تو کوئی شخص اس پر ایمان نہ بھی لائے تو ہو سکتا ہے مہلت مل جائے. لیکن جن لوگوں نے مانگ کے معجزہ لیا ہوتا ہے اور پھر وہ کافر ہوتے ہیں، ان کو مانگنے پر بھی مہلت نہیں ملتی، پھر کوئی جو کافر رہتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس کا ثبوت ہمیں وہاں سے بھی ملتا ہے کہ جب سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے مائدہ نازل کر دے، کیونکہ ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک دسترخوان، ایک گنا چنا، ایک کھانے سے چنا ہوا ایک ٹرے جو ہے وہ آسمان سے آ جایا کرے اور ہم اس کے اوپر ایک کھانا بھی کھائیں، وہ عید والا دن بھی ہمارا ہو اور کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے، ایک نشانی بھی پوری ہو جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ تو میں نازل کر دوں گا، انی منزلھا، میں نازل تو میں اس کو کر دوں گا، کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ میں اس کو نازل تو کر دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کے نازل ہونے کے بعد پھر بھی کوئی کافر رہا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، اعذبہ لا اعذبہ احد من العالمین، اس کو پھر ایسا عذاب کروں گا جو جہنم میں کبھی عذاب نہیں ہوا ہوگا. مانگنے کے بعد معجزہ، جو قوم ایمان نہیں لاتی اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کی وہ مہلت ختم ہو جاتی. اسی طرح کی وہ مثال بھی ہے جو طبرانی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے ایک معجزہ مانگا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی. کفار مکہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر سونے کی بن جائے گی پہاڑی تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، مومن بن جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر وقت مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ لوگ جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں تو اے اللہ ان پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ بھیجا ہے
کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، بن جائے گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ فمن کافر منہم، اس کے بعد اگر کوئی کفر پر پھر بھی باقی رہا تو عذبتہ لا اعذبہ احد من العالمین، یہ بھی اسی سے سورۃ المائدہ کے الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، میں پھر اس کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہو۔ اب بتاؤ لینی ہے پہاڑی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا آپشن یہ دیا کہ یہ کرو کیا، وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو سونے کی پہاڑی نہ لیں، فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ گویا جب معجزہ مانگنے کے بعد معجزہ، منہ مانگا معجزہ مل جائے تو واپسی اور رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اگر کوئی شخص کافر رہے تو۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے واپسی، آپ کی امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا، میں نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہہ دیا اللہ سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، میری قوم کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ لہٰذا انہوں نے مانگا، تباہ و برباد ہو گئے، نشانی مانگ کے اس کو جھٹلایا۔ حالانکہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اتنے وہ محفوظ تھے، اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ جس بندے نے پہاڑ کی غار میں اپنا گھر بنا لیا ہو اس کو کیا خطرہ رہتا ہے؟ یعنی آج کل کی زبان میں آپ کہہ لیجئے مضبوط بنکر لوگ بنا لیتے ہیں، اور بنکر ایسے ایسے شاندار، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتا، چھوٹا موٹا بم تو نہیں، وہ تو اثر کیا کرنا ہے، ایٹم بم بھی چلے تو اثر نہیں کرتا۔ ایسے ایسے لوگوں نے بنکر بنائے ہوئے، اللہ اکبر، تو پھر وہ دنیا میں زندہ رہ گئے ہیں لوگ، وہ بھی ختم ہو۔ اللہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں مرضی چلے جاؤ، موت نے تو پہنچ جانا، جتنے مرضی بڑے بڑے بنکر بنا لو، موت نے وہاں بھی پہنچ جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، ان کے اوپر جب عذاب آیا، یہ ہمارے آیات، ہماری نشانیوں سے منہ پھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی آئی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں اور نبی کی بات مان لیں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنا گھر بناتے تھے، بیوتن، گھر بنانے کے لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے، آمینین، بالکل بے خوف ہو گئے تھے ہر چیز سے، محفوظ، آدمی کو سمجھتا ہے لو جی اب تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ اس وقت عذاب آیا، اس وقت اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ اکبر، صبح صبح ایک چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر، ایک چیخ پڑی ان کے اوپر، سب ملیا میٹ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ان کو ان 3 دنوں میں بھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوا، وہ پھر بھی اسی طرح اپنے شرک کے اوپر اور حضرت صالح کی تکذیب کے اوپر اور رسولوں کی تکذیب کے اوپر اور اپنی جو ہٹ دھرمی تھی اس کے اوپر اسی طرح سے پھر بھی ڈٹے رہے۔ اور پھر چوتھے دن کہتے ہیں کہ صبح ان کا 3 دن گزرنے کے فوراً بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کی جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے محنت کی تھی، چاہے وہ پہاڑ کھود کر انہوں نے گھر بنائے تھے، چاہے کوئی ٹیکنالوجی لی تھی، چاہے وہ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو جتنا مرضی محفوظ بنا لیا تھا، ان کے کسی بھی محنت نے ان کو ککھ بھی فائدہ نہ دیا۔ فما اغنی عنہم،
کوئی فائدہ نہ دیا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے محنت کی تھی، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ انذار ہے کہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے آپ کو اتنا محفوظ بنا لیا تھا وہ محفوظ نہیں رہے، اتنا بڑا جرم کر کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور نبیوں کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اے قریش، گویا اشارتاً اس کے اندر موجود ہے عبارت النص، اشارت النص میں، کہ جناب اے قریش تم کس بات کی مولی ہو، تم کیسے بچو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے۔ تو یہ جو پورا حصہ ہے آیت نمبر 85، اگلی آیت بھی آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں تو یہ سارے کا سارا اس ڈراوے پر اور اس انذار پر مشتمل ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ اکبر، یہ کیوں نہ ہو، کیوں عذاب نہ آئیں، اللہ انذار کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ وارننگ کیوں نہ دے؟ جو مکذبین ہیں، جو رسولوں کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کو تنبیہ کیوں نہ کی جائے؟ اس لیے کہ کیا خیال ہے کہ یہ سارا کارخانہ قدرت فضول بنا ہوا ہے، یہ بے مقصدی پیدا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا ہے، اور قیامت اللہ تعالیٰ نے آخر کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ظالم ظلم کرتے رہیں، دشمن دندناتے پھریں، مشرک اس زمین پر اس کو شرک سے بھرے ہوئے ہوں، ان کا کوئی حساب ہی نہ لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ باطل نہیں پیدا ہوا، ایسے خواہ مخواہ نہیں پیدا ہوا، فضول نہیں پیدا ہوا۔ اللہ، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت بھی آنی ہے، قیامت بھی آ کے رہے گی، یہ سسٹم مکمل ہونا ہے۔ یہ دنیا یہ تو ایک دیباچہ ہے اصل زندگی کا، اصل زندگی اس کے بعد ہے، اور قیامت کو ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سبحان اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس درگزر فرمائیے۔ اس میں تسلی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، اور ساتھ اس میں بھی تنبیہ کا، گویا اس کا تکملہ ہے، اس تنبیہ کا اختتام ہے اور اس کی انتہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے درگزر کیجئے، یہ اپنی موت آپ مرنے والے۔ اللہ نے یہ کارخانہ قدرت، یہ باطل پیدا نہیں کیا، کھیل تماشا پیدا نہیں کیا، تو کیا مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ قرآن یہ اس کا قیامت کا، اس سارے کارخانہ قدرت کا جو مقصد ہے وہ امتحان، جیسے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت زندگی کا یہ کارخانہ یہ ہے ہی اس امتحان کے لیے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یا پھر جیسے سورہ نجم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ بنایا اس نے کیوں ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جو برے لوگ ہیں ان کے برے کرتوتوں کا بدلہ ان کو دیا جائے، اس لیے بنایا اللہ نے کارخانہ کو۔ ظالموں کی گردن دبوچنے کے لیے بنایا، لہذا فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ اگر یہ کارخانہ قدرت یہ امتحان کے لیے نہ ہو، اگر اس کا نتیجہ قیامت والے دن نہ نکلنے والا ہو، تو پھر تو کسی کو کوئی برے کو کون سزا دے گا، اچھے کو بدلہ کون دے گا؟ گدھے گھوڑے سب برابر ہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹھیک آدمی کون ہے، دھوکے باز کون ہے، فراڈیا کون ہے، اور اللہ والا کون ہے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ، اس لیے اللہ نے یہ امتحان کے لیے بنایا ہے، نتیجہ وہاں جا کے نکلے گا۔ اللہ، تو گویا یہ جو انذار کی مقصدیت کو بھی واضح کرتی ہے یہ آیت، اور جو پیچھے 3-4 مثالیں دے کے انذار کیا گیا ہے، تاریخ کی مثالیں،
اس مضمون کو مکمل بھی کیا گیا ہے اس آیت کے اوپر۔ اب جو آیت نمبر 86 سے آن ورڈز کہہ لیں آپ کہ جو تیرا رب ہے نا، ان ربک هو الخلاق العلیم، سبحان اللہ، یہاں پھر کچھ تخلیق کائنات کے حوالے سے، کچھ قیامت کا ذکر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور آپ کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں ان سے درگزر کر دیجئے، یعنی فاصفح الصفح الجمیل، یہ پالیسی دی جا رہی ہے، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایسے کیجئے کہ ان سے درگزر کیجئے۔ درگزر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اول تو دنیا میں ہی ان کو کوئی نہ کوئی عذاب پکڑ لے گا، جس طرح سے قوم سمود کو پکڑا، اصحاب الحجر کو، جس طرح قوم لوط کو پکڑا، جس طرح دیگر قوموں کے اوپر عذاب آیا، ان کو دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی عذاب مل جائے گا۔ نہیں تو قیامت سر پہ کھڑی ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت سر پہ کھڑی ہے، آنے ہی والی۔ اور یہ سارا کچھ جو بنایا ہے تیرے رب نے بنایا ہے، ان ربک، اور تیرا جو رب ہے نا بے شک، هو الخلاق العلیم، وہ بڑا کارساز ہے، وہ کرنے والا، وہ تخلیق کی ہر تفصیل جانتا ہے، خلاق ہے، بہت بڑا خالق ہے، سبحان اللہ، اور علیم، جاننے والا بھی ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ اس میں جن کو میں نے پیدا کیا ہے یہ کیا کرتوت کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے اس نے یہ سارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کریں، آپ کو تسلی کے لیے قرآن نہیں دیا، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ کو ہم نے 7 دہرائی جانے والی، 7 من المثانی دہرائی جانے والیوں میں سے، والقرآن العظیم، اور ایک بڑا قرآن، عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ گویا اب اس کے ساتھ اپنی زندگی قرآن کے ساتھ منسلک کر لیں، ایک تو ارد گرد کے جتنے بھی آپ کے معاندین ہیں اور جو دشمن ہیں ان سے آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے انجام کا شکار ہو جائیں گے، آپ بس قرآن سے جڑ جائیں۔ 7 من المثانی، 7 چیزیں جو دہرائی جانے والی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اگرچہ اختلاف ہے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد 7 طوال ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر 7 طوال کا بھی ذکر ہے، 7 لمبی صورتوں کا ذکر ہے جو بقرہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ تک آتی ہیں، یہ لمبی صورتیں، تو 7 طوال اس کے اندر احکام بھی ہیں، اور اس کے اندر یعنی بہت جو دین کی بیسک ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس لیے 7 طوال کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جو 7 طوال مراد لیتے ہیں 7 من المثانی سے، کہ اس سے مراد یہ ہے۔ بعض دیگر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ قرآن حکیم کی لمبی صورتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب 7 من المثانی سے سورہ فاتحہ کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے مراد ہو سکتی ہے کہ ایک تو 7 اس کی آیتیں 7 ہیں، اور من المثانی بار بار دہرائی جاتی ہے، جتنا زیادہ سورہ فاتحہ کو دہرایا جاتا ہے اتنا تو کسی چیز کو دہرایا ہی نہیں جاتا، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی کوئی نہیں ہوتی، گویا۔ اور پھر آپ نے فاتحہ ہی کو نماز قرار دیا، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ کس کو تقسیم کر لیا ہے؟ نماز کو۔ جب اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتائی کس طرح سے تقسیم کر لیا اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، نماز کو کیسے تقسیم کیا ہے، تو جب اس کی تفصیل بتائی تو صرف سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک کا ذکر کیا۔ تو
فرمایا یہ کہ قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، اور تفصیل صرف فاتحہ کی بتائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، سورہ فاتحہ ہی کو صلاۃ قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا سبع من المثانی، جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، یا بار بار دہرائی جانے والی وہ صورتیں نہیں ہیں بلکہ آیات ہیں، اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ سے اب قرآن عظیم الگ بھی کہا، سبع من المثانی بھی کہا، سبع من المثانی قرآن العظیم کے اندر بھی شامل ہے۔ اس کو الگ کیوں بیان کیا؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ فاتحہ دیباچہ ہے، کھولنے والی ہے قرآن کو، یہ الگ ہے، باقی قرآن اس کے جواب میں ہے، تو فاتحہ کی الگ اہمیت ہے، یہ ہے ہی سورہ فاتحہ قرآن سے باہر۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ بیان کیا۔ بہرحال اس اختلاف کو کہ اس سے مراد 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتیں ہیں، یا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اس اختلاف کو ختم کرتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود فرمایا، اور 2 حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود۔ آپ نے تعین کر دیا کہ اس سے مراد سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ایک حدیث میں تو آپ نے اس کا نام لیا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یہ ہے 7 دہرائی جانے والی آیتیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین ایسے کہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں الحمد شریف پڑھو بھائی، تو گویا اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی، یہ ہے 7 دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور اسی کو قرآن عظیم کہا گیا، الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے قرآن عظیم، وہ قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب۔ ایک دوسری حدیث جو وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، آپ نے اس میں الحمدللہ رب العالمین کی جگہ ام القرآن کے الفاظ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی، جو ام القرآن ہے۔ اب ظاہر ہے ام القرآن کون سی صورت ہے؟ یہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام فاتحہ کا نام رکھا ام القرآن۔ تو آپ نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ جو کہا گیا ہے قرآن عظیم الگ اور فاتحہ الگ نہیں ہے، بلکہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ فاتحہ ہی کو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں فرامین جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، یہ دونوں حدیثیں یہ واضح کرتی ہیں کہ صرف سبع من المثانی سے ہی مراد سورہ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ قرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبع من المثانی والقرآن العظیم کے درمیان میں جو واو ہے نا، یہ عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو تفسیری ہے۔ واو تفسیری کا مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم فاتحہ ہے اور فاتحہ قرآن ہے۔ سبع من المثانی قرآن عظیم ہے اور قرآن عظیم سبع من المثانی ہے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی۔